مجمع دیوبند ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے. 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس لیے ان کو بھیجا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ کے صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے. آئیے ذرا کیسے ہوا کرتے تھے، ذرا یہ آپ کلپ دیکھ لیں پہلے. کر دیا گیا ہے جبکہ مولانا عمران اب نماز نہیں پڑھا سکیں گے. یہ ہے مفتی حبیب الرحمان. پیسے لے کر انہوں نے جاری کیا تھا فتویٰ، مسلم کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کر سکتے. انہیں مسلموں کی پربھاوشالی سنستھا دارالعلوم دیوبند سے معطل کر دیا گیا ہے. فتووں کے ایک اور سوداگر مولانا عمران، یہ وہی مولانا ہے جس نے کی فتووں کی دلالی. 50,000 روپے میں ہمیں دلوائے 5 فتوے. دیکھیے یہ کس طرح 5 فتووں کے لیے 50,000 کا سودا کر رہا ہے اور اپنے کمیشن کے لیے کس طرح ناٹک کر رہا ہے. حضرت بولے 5 فتوے چاہیے، 10,000 روپے دیں گے ایک فتوے پر. سنی عالم تھا بھائی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم تو وہ لوگ ہیں. تو مفتی ایوب مظہر کی زبان سے نکل گیا، ابے یہ بریلیوں کا مدرسہ، یہاں فتوے نہیں بکتے، جاؤ دیوبند میں بکتے. اس کا ٹیوب لائٹ جل گیا میڈیا والے کا، یہ دیوبند والے بیچتے ہیں کیا. یہ پورے کیمرے ہم نے لے کے پہنچے اور وہ آپ نے ابھی دیکھا، یہ نیوز کا تھا، یہ میری بنائی بھی کلپ نہیں تھی. 50,000 میں 5 فتوے بیچے انہوں نے. یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے بھائی. یہ ہے مقدس صحابہ جو فتووں کے سودے کر رہے ہیں. جس ادارے پر سب سے بڑا گھمنڈ، تکبر، غرور، چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے تمہاری دارالعلوم دیوبند. جب وہاں شریعت کے نام پہ تم فتوے بازی کا سودا کرتے ہو تو تم نے انگریزوں سے کتنے سودے کیے ہوں گے یار. 50,000 کی آج کی اوقات ہے تو فرقہ بنانے کے لیے کتنا بڑا سودا کیا ہوگا تم نے. اور میں بتا دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں یوٹیوب چینل سبسکرائب اور شیئر کرنا کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اب ذرا یہاں سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں آپ. کتاب کا نام ہے دینی دعوت، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. لکھنے والے مولانا ابوالحسن ندوی، ادارے دینیات اشاعت دینیات دہلی سے کتاب چھپی. یہ کتاب کن کے تعلق سے ذرا پس منظر سن لے. بانی تبلیغی جماعت، فاؤنڈر آف تبلیغی جماعت، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو قائم کیا، وہ ہے مولانا الیاس کاندھیلوی. دہلی کے رہنے والے تھے. رشید احمد گنگوئی صاحب کے مرید تھے، محمود الحسن صاحب کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تھے. یہ میں نے پس منظر بتایا. ان کے زندگی کے حالات پر ندوہ کے بہت بڑے عالم مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے کتاب لکھی. ان کے زندگی کے حالات، ان کے بچپنے کے حالات بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 51 اور صفحہ نمبر 52 پر وہ کیا کہتے ذرا سنیں. یہ صفحہ نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے آ گیا. کہتے امی بھی، ایک منٹ کتاب مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ میرے مانیٹر پہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا. درود شریف پڑھیں آپ. صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کتاب میرے ہاتھ میں اوریجنل بھی ہے جو آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں. کہتے امی بھی مولانا الیاس صاحب کی نانی کا نام تھا اور مولانا الیاس صاحب کو بچپنے میں لاڑ سے اختر کہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھی، یعنی بڑی مہربانی کرتی تھی. فرمایا کرتی تھی اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. یعنی مولانا الیاس جو دیوبند کے عالم تھے اور تبلیغی جماعت کے بنانے والے تھے، یہ کون تھے؟ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے بھائی. کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے. تو یہ کیا نبی تھے کہ ان کے ارد گرد صحابہ چلتے پھرتے تھے؟ یہ تھے کیا؟ یہ نبی تھے یا یہ صحابی تھے؟ پھر آگے کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب. اب دوسرا صفحہ دیکھیں. کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کوئی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مگر ان کی جماعت بتاتی ہے کہ صحابی کا عالم کیا تھا. ہماری جماعت کے مولویوں کا عالم کیا تھا کہ وہ صحابہ کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے. اب یہ عبارت میں کیسے پڑھوں گا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دیکھیے یہ ایک پیپر ہے، یہ اردو ٹائمز جو آپ کے بمبئی سے چھپا ہوا ہے. ابھی عبارت بھی باریک ہے اور میرا مانیٹر ابھی خراب ہے، وائرس ہے تو دکھ بھی نہیں رہا ہے. میں مفہوم بتا دیتا ہوں. عبارت آپ کے سامنے دکھ رہی ہے. مولانا ندیم الواجدی دیوبندی نے یہ کتاب، یہ جو ہے مضمون لکھا تھا اور پاکستان کے
پیر ذوالفقار نقشبندی جو دیوبند کے ابھی مولانا ہے اور زندہ ہے، مرے نہیں ہے، زندہ ہے، ہندوستان دورے پر آئے تھے، ان کے بارے میں لکھا، تو میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ اخبار کا دیکھیے، یہ پوری کٹنگ ہے۔ مولانا ندیم الواجدی دیوبندی جو ہندوستان کے دیوبند کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کا جب علماء کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کون؟ پیر ذوالفقار نقشبندی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء دیوبند صحابہ اکرام ہے اس دور کے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ عبارت میں یہاں نہیں دکھ رہی ہے مجھے، ورنہ بے آئینی میں پڑھتا، یہ مفہوم یہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو 1400 سال کے بعد اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رسول اللہ کے صحابی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند صحابی ہے۔ اب یہ دیوبند کے علماء صحابی کرتے کیا تھے بھائی؟ آئیے ذرا میں ایک کتاب کا حوالہ دے دوں آپ کو، اب یہ بھی مجھے دکھ نہیں رہی ہے، بڑی پرابلم ہو رہی ہے یار۔ یہ ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ دکھائیے مانیٹر پہ تو پبلک کو دکھیں گے، ہاں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ یہ کیا پرابلم چل رہا ہے یار؟ ہاں، تذکرۃ الرشید، دیکھیے عبارت نہیں لکھ رہی اس لیے میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات پر لکھی ہے، صفحہ نمبر اس کا 289، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 289، تذکرۃ الرشید۔ مولوی عاشق الہی میٹھی رشید احمد گنگوہی کے شاگرد کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہے، جنہوں نے مدرسے دیوبند بنایا، ان کے بقول مولانا قاسم عروس کی حالت میں یعنی دلہن بنے ہوئے ہیں اور میں دولہا بنا ہوا ہوں، میرا ان سے نکاح ہوا۔ دیکھیے آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں، مجھے جتنا حفظ ہے میں اس کے اعتبار سے اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے ہوئے بول رہا ہوں، اگر عبارت میں میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو تو آپ بالکل ٹوک دینا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ان سے نکاح ہوا، میں نے دیکھا وہ عروس کی حالت میں دلہن بنے ہوئے، قاسم نانوتوی داڑھی والی دلہن، میں دولہا۔ جس طرح ایک زن کو شوہر سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک شوہر کو ایک عورت سے فائدہ ہوتا ہے، ویسے مجھے ان سے فائدہ حاصل ہوا، ان کو مجھ سے فائدہ حاصل ہوا۔ کتنے نپے تلے انداز میں، یہ ہے دیوبند کے صحابہ۔ اور پھر یہی نہیں، اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر ایک دوسرا واقعہ لکھا جاتا ہے۔ واقعہ یہ لکھا جاتا ہے، صفحہ نمبر اس کا 46، جلد نمبر 1 اس کی، اس پر لکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بنانے دیوبند آتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی ان کی توہینوں کے عالم، اور اس کے بعد بھی ان کا دعویٰ کیا ہے کہ صاحب ہم حق پر ہیں۔ اب آئیے میں ایک چیز دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کہتے کس کو ہے۔ آج کا موضوع ہے میرا صحابہ کے گستاخ، اور صحابہ کے مقام کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے ارد گرد صحابہ کی صورتیں، علماء دیوبند 1400 سال کے بعد صحابہ بن کر آئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے، مگر حالت یہ ہے کہ یہ پھٹیچر صحابہ کیا صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور جب سرکار غوث پاک کا بیان اپنے شباب پر پہنچا تو آپ کے ایک مرید پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور حالت وجد میں مرید نے اپنے کپڑے پھاڑے اور زور سے نعرہ بلند کر کے کہتا ہے، اے شیخ عبد القادر، آج آپ نے صحابہ کے مقام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ وجد میں کہا تھا، ہوش نہیں تھا اس صاحب مطلب آپ کے مرید کو۔ سرکار غوث اعظم نے جیسے جملہ سنا، کانوں میں آواز پہنچی، جلال کی کیفیت طاری ہوئی، ممبر سے اترے۔ ممبر سے اترنے کے بعد اس مرید کے قریب آئے اور اس کے سینے پر ایک ہاتھ بکا مارا، وہ ہوش میں آیا، فرمایا توبہ کر۔ اس نے کہا شیخ میں توبہ کرتا ہوں، مگر یہ بتا دیجئے کہ توبہ کس بات سے آپ نے کروائی، میرا جرم کیا ہوا مجھ سے صادق؟ کہا تو کہتا ہے کہ میں صحابہ کے برابر ہوں، مقام صحابہ کو بھی آج میں نے پیچھے چھوڑ دیا، توبہ کر۔ اس نے توبہ کی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر ممبر پر واپس آتے ہیں اور ممبر پہ تشریف رکھ کے پھر خطاب شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے بعض لوگ میری کرامتوں کو دیکھ کر، میرے مقام و مرتبے کو دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ میں نے صحابہ کے مقام کو پا لیا یا صحابہ کے مقام کو چھوڑ دیا۔ سنو، قسم وحدہ لا شریک کی، صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ایک کافر جس نے پوری زندگی بت پوجنے میں گزار دی، حالت کفر میں گزار دی، آخری عمر میں بڑھاپے کی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کو دیکھا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے رسول کے ہاتھ پر، توبہ کرتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، خیرات نہیں کیے، صدقات نہیں کیے، کوئی عمل نہیں کیا، صرف نبی
को देखकर कलमा पड़ा, अब वो घोड़े पर अपने घर जा रहा है, तो उसके घोड़े के टापू से जो धूल उड़ रही है, अब्दुल कादिर धूल का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये सहाबा का मकाम है। मैं संजीदा माहौल में पूछना चाहता हूं उन लोगों से, किताब मौजूद है, आओ। ये किताब पर एतमाद नहीं है तो अपनी लाइब्रेरी से खुद ले आओ। तुम्हारे घरों की छपी हुई है, तुम अपनी कुतुब खानों से लाओ। इबारत दिखाना मेरी जिम्मेदारी। फिर मैं एक तरफ हदीस रखूंगा, फिर एक तरफ ये रखूंगा और तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या ये अकीदा इस्लाम का है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा वक्त का वलियों का ताजदार जो कहे कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, जिसकी अजमतों का यह आलम कि जो कहे नजर तो इला बिला दिल्लाही जमा का खर दलालतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को तो ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। जिसका यह मकाम, वो कह रहा है मैं सहाबा जिस घोड़े पे बैठकर जा रहे हैं उसके घोड़ों की टापू से जो धूल उड़ रही है उसकी भी मैं बराबरी नहीं कर सकता। और ये फटीचर जमात देवबंद की, ये सहाबा की जमात है। अल्लाह ने 1400 साल बाद पैदा किया ताकि देखें उम्मत रसूलुल्लाह के साहबे ऐसे फटीचर होते हैं इस दौर के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बुखारी के शेख है, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों में है, मुहद्दिस है वक्त के। इमाम मुस्लिम ने कसरत के साथ हदीसें रिवायत की, इमाम बुखारी ने इनसे हदीसें ली, इमाम अबू दाऊद ने हदीसें ली। सिका, सच्चे, आबी, साहिद, मुहद्दिस जमाना, हर इल्म और हर चीज अल्लाह ने अता की थी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त के वली कामिल रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक शख्स मसला पूछता है, अब्दुल्ला एक मसला पूछना है। कहा पूछो क्या मसला है? कहा ये बताइए अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज कौन? बनु उमैया के हैं, अमीर माविया भी बनु उमैया के, ताबई भी नहीं है, बहुत बात के, इमाम मालिक के जमाने के, पहले मुजद्दिद सदी के। मुजद्दिद बहुत बड़ा मकाम होता है। पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, अपने जमाने में इल्म हदीस पर बड़ी खिदमत की, आदिल बादशाह, इंसाफ पसंद, आबिद व जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार। उलमा अहले सुन्नत ने कहा उनकी खिलाफत भी खिलाफत राशिदा थी। खिलाफत राशिदा में उनकी खिलाफत को शामिल किया गया। इतने अजीम बुजुर्ग, मगर सहाबी नहीं है, गैर सहाबी। और अमीर माविया रसूलुल्लाह के सहाबी, मगर फजीलत में बहुत बड़े सहाबी नहीं है। अशर मुबशरा में अमीर माविया का शुमार नहीं, असहाब बद्र में नहीं, असहाब ओहद में नहीं, अंसार में नहीं, अव्वलीन में नहीं, महाजरीन में हिजरत करने वालों में भी नहीं, फतेह मक्का के वक्त ईमान लाए। आम सहाबा में अमीर माविया का शुमार। पूछने वाला पूछ रहा है अमीर माविया अफजल या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल? तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क्या जवाब देते हैं? अजीज क्या पूछता है तू, तेरी अक्ल पे ताज्जुब। तो अमीर माविया का मुकाबला उमर बिन अब्दुल अजीज से करता है। सुन, कसम वहदहुल्ला शरीकी, जिस घोड़े पर अमीर माविया बैठकर रसूलुल्लाह के साथ जिहाद के लिए निकलते थे, उस घोड़े के नाक में जो गलाजत है उमर बिन अब्दुल अजीज उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। यह है सहाबी का मकाम। जिस घोड़े पर, यहां सहाबी का भी मुकाबला नहीं हो रहा, सहाबी जिस घोड़े पर बैठ जाए। मगर इनका आलम यह है कि नहीं साहब, ये सहाबा की मुकद्दस जमा। मौलाना इलियास के इर्द गिर्द सहाबा चलते फिरते नजर आते थे। उनकी नानी जान को, उम्मी बी को, जो बाद में मरी तो बड़े पैखाना करते हुए मरी, वो एक अलग वाकया है। उम्मी बी को सहाबा की खुशबू आती थी मौलवी इलियास साहब से। और फिर ये जमा जो सहाबा है, आइए बकौल मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी के उर्दू टाइम 6 मई 2011 का जो पेपर मैंने आपको दिखाया, इनके बकौल जुल्फिकार नक्शबंदी के कि इस जमाने में जो उलमाए देवबंद है ये सहाबा की जमात है। 1400 साल के बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर इसलिए इनको भेजा ताकि लोग देख ले और मालूम हो जाए कि रसूलुल्लाह के सहाबा ऐसे हुआ करते थे। आइए जरा कैसे हुआ करते थे, जरा ये आप क्लिप देख लें पहले। कर दिया गया है, जबकि मौलाना इमरान अब नवाज नहीं पढ़ा सकेंगे। यह है मुफ्ती हबीबुर रहमान। पैसे लेकर इन्होंने जारी किया था फतवा, मुस्लिम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें मुस्लिमों की प्रभावशाली संस्था दारुल उलूम देवबंद से मुअत्तल कर दिया गया है। फतवों के एक और सौदागर मौलाना इमरान, ये वही मौलाना है जिसने की फतवों की दलाली 50,000 रुपए में हमें दिलवाए 5 फतवे। देखिए ये किस तरह 5 फतवों के लिए 50,000 का सौदा कर रहा है और अपने कमीशन के लिए किस तरह नाटक कर रहा है। ये उलमाए देवबंद का ऑपरेशन हुआ था।
اس کی میرے میں تحقیق کی کہ یہ پھنسے کیسے. اس میں بھی ہمارے ایک سنی عالم کا ہاتھ ہے. مفتی ایوب صاحب ہمارے ہیں, مفتی ایوب مظہر ہے شاید پورا نام ان کا ہے نا جی. یہ اسٹار نیوز والے ان کے پاس پہنچ گئے, مفتی ایوب مظہر صاحب کے پاس. کہا حضرت 5 فتوے چاہیے ہم کو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی صاحب کی بلا. اچھا امام صاحب جی ماشاء اللہ, بہرحال علیہ السلام جی. السلام علیکم. تو مفتی ایوب مظہر صاحب کے پاس وہ پہنچے میڈیا والے. اب وہ کیمرے میں تو چھپائے ہوئے تھوڑی کہ ہم میڈیا والے. جانے کے بعد کہا حضرت 5 فتوے چاہیے ہم کو. حضرت نے کہا اچھا بھائی کیا فتوے؟ کہا پہلا تو یہ کہ سلمان خان جو ہے یہ گنپتی بٹھاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا کہ مسلمان کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تیسرا کہ وہ اوشیا کون سے کیا نام ہے, سانیال, وہ ٹینس کھیلتی ہے, ثانیہ مرزا, اس کے بارے میں. مفتی ایوب صاحب غصے میں آئے, بولے بدبک اس کے بارے میں فتویٰ پوچھتا ہے, ابھی وہ پہلے سے ہی سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں, چل دفعہ ہو یہاں سے. ان کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہا ہے, چل دفعہ ہو. بولے حضرت بولے 5 فتوے چاہیے, 10 ہزار روپے دیں گے ایک فتوے پر. سنی عالم تھا بھائی, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, ہم تو وہ لوگ ہیں. تو مفتی ایوب مظہر کی زبان سے نکل گیا, ابے یہ بریلیوں کا مدرسہ ہے, یہاں فتوے نہیں بکتے, جاؤ دیوبند میں بکتے. اس کا ٹیوب لائٹ جل گیا میڈیا والے کا, یہ دیوبند والے بیچتے ہیں کیا؟ یہ پورا کیمرے ہم نے لے کے پہنچے, اور وہ آپ نے ابھی دیکھا, یہ نیوز کا تھا, یہ میری بنائی ہوئی کلپ نہیں تھی. 50,000 میں 5 فتوے بیچے انہوں نے. یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے بھائی, یہ ہے مقدس صحابہ جو فتووں کے سودے کر رہے ہیں. جس ادارے پر سب سے بڑا گھمنڈ, تکبر, غرور, چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں ہے, یونیورسٹی ہے تمہاری دارالعلوم دیوبند. جب وہاں شریعت کے نام پہ تم فتوے بازی کا سودا کرتے ہو تو تم نے انگریزوں سے کتنے سودے کیے ہوں گے یار. 50,000 کی آج کی اوقات ہے تو فرقہ بنانے کے لیے کتنا بڑا سودا کیا ہوگا تم نے. اور میں بتا دوں, بنا حوالے کے نہیں بول رہا ہوں, بھرے چوراہے پہ گریبان پکڑ کے پوچھنا حوالہ کہاں ہے, سن لو. افادات الیومیہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا, پوچھا گیا حضور بالفرض انگریز ہندوستان سے چلے جائیں مگر کچھ انگریز رہنا چاہیں, کہے کہ ہمیں ہندوستان میں رہنے دو, اور مان لیجئے کہ آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے, تو ان انگریزوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ تو مولانا اشرف علی کہتے ہیں ہم ان کو بڑے آرام سے رکھیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے. رشید احمد گنگوہی نے تذکرۃ الرشید میں کہا, جب میں حقیقت میں برٹش گورنمنٹ کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی باقا نہیں ہوگا, مارا گیا تو سرکار ذمہ دار ہے. پھر سرکار کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ برٹش گورنمنٹ کو. اور ہم رسول اللہ کو سرکار کہے تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. کتنے حوالے چاہیے؟ اور یہ سب انگریزوں کے سوداگر, یہ بنا اس وقت تھا اور اب چلا اب تک رہا ہے. چلیے آئیے ایک اور موجودہ ان کے صحابی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے طارق جمیل صاحب. ان کی ایک دعا میں نے پہلے بہت جگہ سنائی ہے, ایک آج نئی لیٹسٹ دعا سنا رہا ہوں. ان کی دعائیں آتے رہتی, عجیب و غریب دعا کرتا ہے اللہ کا بندہ. میرے سمجھ بھی نہیں آیا یار یہ کیسی دعا کرتے یہ لوگ. کچھ عقائد کی بھی کتابیں پڑھی کہ نہیں پڑھی انہوں نے. آئیے طارق جمیل صاحب کی ذرا دعا سنتے ہیں. وہ تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے, ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں. مولا تو آنا, ہمارے گھر نہیں جل رہے, ہماری نسل جل رہی ہے, ہماری دکانیں نہیں جل رہی, ہمارا ایمان جل گیا, ہمارا حیا جل گیا, ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے. یہ مسئلہ تو حل کرے گا تو ہوگا, اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے. اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ, تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما. ہم عاجز ہو چکے ہیں, ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے, ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے. آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا. ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے, ہم لٹ گئے, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئیں. آئے ہائے میرے آقا, تجھے کیا سنائیں ہم پہ کیا ہو گیا, اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو آج بھی نہ آیا پھر تو کب آئے گا یا اللہ؟ اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا, اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا. زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے, آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ کو نہ ہے. اب تو در کھول دے, کھول دے, آجا او تو آجا, او محمد مصطفیٰ کے اللہ. اب امت کی بگڑی بنا دے, ان کی شام پہ صبح لے آ, اس سارے مجمع کو قبول کر لے, ان کالونی والوں کو قبول کر لے, ان شہر والوں کو قبول کر لے, اس دیش کو پاک کر دے. اس کا نام جو پاک رکھا گیا
اور یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا، اسے پاک کر دے۔ ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ پانی سے صحن صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آ جا اسے دھو میرے مولا، اسے زنا سے دھو دے، اسے سود سے دھو دے، اسے جھوٹ خیانت بددیانتی ظلم و ستم سے دھو دے، اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا۔ آ جا، آج تیرا جھاڑو پھیرے گا تو یہ صاف ہوگا، آ جا، آج تیرا جھاڑو پھیرے گا تو یہ صاف ہوگا، نہیں تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا۔ آ جا، تجھے للکارا جا رہا ہے، آ جا، تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، آ جا، آ جا، آ جا، نہیں آنا پھر بھی آ جا، آج تو آ ہی جا یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، آئے ہائے آئے ہائے 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 ہائے۔ یہ ہے دعا۔ پوری دعا میں مجھے کہیں بھی اتفاق نہیں ہے، طارق جمیل سے ایک جگہ ضرور اتفاق ہے، جہاں ابتدا میں اگر غور سے سناؤں گا، اے اللہ ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہمارا ایمان جل گیا ہے، تمہارا ایمان تو برسوں پہلے جل چکا ہے، احمد رضا تو بتا چکے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک کہ زمانہ ہو گیا ایمان چلے ہوئے تمہارا۔ یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہے اللہ کی توحید۔ آجا آجا آجا، ایک نظر ایک جھلک دکھلا، آجا 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 آجا۔ کیا ہے بھائی یہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں سے آئیں گا؟ اور پھر سب سے بڑی توہین کیا تھی؟ تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے اللہ، اب تو آ، تو ہی جھاڑو پھیر، تو جھاڑو پھیریں گا تو یہ آنگن صاف ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے، جیسا کہ ابھی اطلاع دی گئی کہ کہاں سے بتا رہے ہیں، معاف کرنا، پورے ہتھیار سے لیس آتا ہوں، پروجیکٹر پہ بھی رکھتا ہوں، ٹیبل پہ بھی رکھتا ہوں، آ کے دیکھ لو، کتابیں تمہاری ہیں۔ اور اگر ابھی آپ کو ڈر ہے کہ بھائی مجمع ان کا ہے، بڑا مجمع ہے، آئیں گے اطمینان سے بات نہیں ہوں گی، تو میں اس کے لیے دو باتیں کرتا ہوں۔ پہلی بات، انشاءاللہ اطمینان سے بات ہوں گی، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور دوسری، اگر واقعی اگر آپ کو میری بات پر بھی اعتماد نہیں، تو ایک بہت سمپل طریقہ، میں 50 جگہ یہ طریقہ بتا چکا ہوں، آپ کے بھی علاقے میں بول دیتا ہوں۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے، ٹیکنالوجی کا فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائیں گا بھائی؟ یہ ویڈیو کیمرے آئے کس لیے؟ شروعات تو آپ ہی نے کی تھی نا۔ بہت سمپل طریقہ ہے، آپ کا ملا بیٹھ جائے، میں آ جاؤں، میرے ساتھ معاون کی حیثیت سے 2 یا 3 لوگ رہیں، معاون مطلب کتابیں وغیرہ دینے کے، آپ کی طرف سے 2 یا 3 ایک نیوٹرل جگہ بیٹھ جائیں، 6 لوگ سے اوپر 7واں کوئی نہ ہو، گفتگو ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، اور جو کچھ مناظرہ ہوگا سب ریکارڈنگ کر لیجئے، سی ڈی آپ اپنی قوم میں بانٹیے، میں اپنی قوم میں، قوم خود فیصلہ کر لیں گی کون جھوٹا تھا اور کون سچا تھا۔ اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے، ایک تو میں نے آفر اور دیا تھا غیر مقلدوں کے کفایت اللہ کو، بامبے کا ہی ہے، آج تک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، بڑے تاؤ میں اس نے پہلے لیٹر لکھا تھا، بولے بریلوی لوگ چیلنج بہت کرتے، بیٹھتے نہیں، اس کی موت آئی تھی، لڑکوں نے مجھے بلوا لیا، بولتا ناگپور سے کیوں بلا رہے، بامبے میں کوئی نہیں ہے کیا؟ تو میں نے کہا ناگپور میں اسلام نہیں ہے کیا؟ بامبے میں محدود ہے کیا اسلام؟ کہیں سے بھی کوئی بھی آئے، بات کر رہے ہیں تو بات کر بھائی، آج تک نہیں ہے۔ میں نے تو اس کو یہ بھی آفر کیا تھا، بھائی ایک کام کرو، بھائی سے مراد معاذ اللہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ کیا کہاں سے بھائی ہوں گے خبیث۔ میں نے کہا ایک کام کرو جناب، پیس چینل آپ کا ہے، دین اسلام چینل میرا ہے، ایسا مناظر رکھتے اسٹوڈیو میں تو اور میں، تیسرا کوئی نہیں، پورا مناظرہ لائیو ہوتا رہے گا، لوگ اپنے گھر میں دیکھتے رہیں گے، جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ اب کسی کو بہت زیادہ تب بھی جھگڑا لڑنے کا واقعی شوق ہوگا تو اپنی بیوی سے لڑے گا، قوم تو محفوظ رہے گی، مگر گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں کتابیں بہرحال موجود ہے، میں اطمینان دلا دوں، جلسے کے بعد بھی وہ مل سکتے ہیں، اور جو میں حوالے بتا رہا ہوں اطمینان کر سکتے ہیں کہ میں نے کوئی حوالہ، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں کہ میں نے حوالے بتانے میں کہیں غلطی کی ہے کیا۔ بہرحال یہ مولانا میرا کیا نام ہے ان کا، طارق جمیل صاحب، جو ابھی تبلیغی جماعت کے سربراہ ہے پاکستان کے، یہ ان کی دعا ہے، آجا آجا جھاڑو تو ہی پھر آئیں گا تب یہ صاف ہوں گا۔ یہ ہے صحابہ کی جماعت دیوبند کی۔ مگر آئیے صحابہ کی ایک فضیلت میں اور آپ کو بیان کر دو۔ آئیے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے آ رہی ہے، کتاب کا نام المصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ حدیث کی مستند کتابوں میں پرانے دور میں یہ 9 جلدوں میں ملتی تھی، اب نئے ایڈیشن سعودیہ نے چھاپا ہے کل 16 جلدوں کے اندر، اس کی جلدیں بڑھا دی تخارج کے ساتھ۔ یہ تخارج والے ایڈیشن کا میں اسکین دکھا رہا ہوں، اور یہ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری کے شیخ ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں امام ابن ابی شیبہ سے بہت حدیثیں لی ہیں۔ یہ ان کی المصنف جو بخاری اور مسلم سے بھی پہلے لکھی گئی، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 307،
حدیث نمبر 33,082 کتاب الفضائل. وہ حدیث بیان کرتے, سند بیان کرتے. حدثنا وقین, حدیث بیان کی ہم سے وقی نے. ان سفیان ان نصیر ابن ذلوق, کہتے ہیں کہ انہوں نے سفیان سے روایت کیا, پھر سفیان نے نصیر بن ذلوق سے روایت کیا. قال, وہ کہتے ہیں سمیتو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ انہوں نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو. تسبو, گالی نہ دو, برا نہ کہو, لان تان نہ کرو, اچھے سے ان کو یاد کرو. لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعتا خیر عملی احدکم عمرا. اللہ تے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سنو, رسول اللہ کے صحابی کا مقام وہ ہے کہ اگر کوئی صحابی ایک گھڑی قیام کر لے, ایک گھڑی قیام کر لے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھ کے جو کھڑا ہوتا ہے بندہ, اس کو کہتے ہیں قیام. ایک گھڑی کا پورا قیام نہیں, پورے سورہ فاتحہ پڑھنے تک قیام نہیں, پورے آیتیں پڑھنے تک قیام نہیں, ایک لمحے کا قیام. یہ صحابی نے کہا اللہ اکبر, نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہا صحابی نے, نیت باندھ کے ہاتھ باندھی, اور اب یہ ایک سیکنڈ ہوا. یہ ایک سیکنڈ کا جو قیام صحابی کا ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری پوری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری زندگی کی تمہاری عبادت ایک پلے میں, صحابی کا ایک گھڑی کا قیام ایک پلے میں برابر نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ کے علاوہ امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 168 پہ لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر مجاز دے رہے ہیں, عقیدہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. مگر آئیے بانی دیوبند جن کو کہا جا رہا ہے, مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس کتاب میں اپنی کیا عقیدہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ ہے تحذیر الناس, ہاتھ میں بھی ہے اس وقت, دارالکتاب دیوبند یو پی سے چھپی ہے کتاب. صفحہ نمبر اس کا 8 ہے, صفحہ نمبر 8 پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. عبارت ابھی بڑی ہو کے میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی نبی جو ہوتے ہیں اپنی امتیوں سے گریٹ ہوتے ہیں, فضیلت میں زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کس سبب سے ہوتے ہیں؟ علم سے. نبی کا علم زیادہ ہوتا ہے, نبی کی نالج زیادہ ہوتی ہے, نبی کا علم زیادہ ہے, امتی کا علم کم ہے. علم کی بنا پر وہ اپنی امت سے زیادہ ہوتے ہیں. باقی رہا عمل, عمل نماز روزے حج زکات خیرات صدقات جتنے اعمال ہیں احکام ہے, باقی رہا عمل, اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی نبی سے کوئی علم نہیں بڑھ سکتا لیکن عمل میں بڑھ سکتا ہے. بڑھ سکتا نہیں ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. بلار شاہ میں میرا ایک مناظرہ ہوا تھا بہت پہلے. یو پی کا ایک شہر ہے بلار شاہ, ایم پی کا, معاف کیجیے گا. 65 سال کے بوڑھے تھے وہ جناب. جب یہ عبارت پیش کی گئی تو بڑا دور کی کوڑی لائی انہوں نے. کہا کوئی غلطی بات نہیں ہے اس میں, صحیح بات ہے, آپ سمجھ نہیں پائے, سمجھائیے. دیکھیں کیا کیلکولیشن کیا ہے انہوں نے. کہا رسول اللہ کی عمر ظاہری 63 سال, اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں, نماز سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. اب 23 سال جو آپ کی عمر ظاہری ہے اعلان نبوت کے بعد, اس میں سے 2 نکال لیے, کتنے سال بچے؟ 21 سال. نبی نے 21 سال عبادت کی, نماز پڑھی. مگر ہمارے اندر ہماری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوا, 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کیا, 80 سال کی عمر میں مرا, 70 سال نماز پڑھی. نبی سے آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا عمل میں؟ کیلکولیشن. میں نے کہا واہ یار, کیا جیومیٹری آپ کا میتھمیٹکس ہے یار, واہ یار, آرتھمیٹک کے تو آپ بہت بڑے اسکالر ہے یار. میں نے کہا یہ حدیث آپ کو نہیں گزری, آپ کے اشرف علی تھانوی نے لکھی یار, نشر الدین کتاب کا نام, سیرت حلبیہ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا, جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری عمر مجھے نہیں پتا, ایکزیکٹ نہیں معلوم, لیکن ایک اندازہ اس سے آپ لگا لیجئے کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے, 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے, اب 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. 72,000 کو ملٹی پلائی کر دیجئے 70,000 سے,
इतनी मर्तबा देखा, बस इससे अंदाजा लगाइए मेरी उम्र का। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहा जिब्रील वो सितारा देख लोगे तो पहचानोगे? या रसूलल्लाह 72,000 मर्तबा जिस सितारे को देखा हो, 72 बार नहीं, 7200 नहीं, 72,000 मर्तबा, क्यों ना पहचानूंगा। हदीस के रावी कहते हैं नबी ने इमामा हटाया, पेशानी नबुव्वत में नूर चमका और जिब्रील ने देख के पहचान लिया यही वो सितारा था। नबी ने कहा वो ऐ जिब्रील वो मैं था, मगर मामला क्या था जानते हो? मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करता, सर उठाता, तब तू देखता। मेरा एक सजदा 70,000 साल का हुआ करता था, एक सजदा। नबी का एक सजदा 70,000 साल का। 72-70 साल की उम्र के एवरेज निकाल रहे। मैंने कहा कैलकुलेटर तुम्हारे को चलाना नहीं आता, हमको अच्छे से चलाना आता है। चलिए हदीस ज़ईफ है, मैं खुद कह देता हूं यार, हदीस तो बहुत पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि कोई गैर मुकल्लिद खड़े बोले हदीस ज़ईफ है, अरे तो डरा रहा क्यों यार? ज़ईफ है ना, मौजू थोड़ी है। तुझे मौजू और ज़ईफ में आज तक तमीज़ नहीं है, कैसा अहले हदीस है तू? चल सही हदीस सुन। अब ज़ईफ है ना, छोड़ दिया, चल सही सुन। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अबू दाऊद ने भी लिखा, नसाई ने भी लिखा, मानिउल आसार में इमाम तहवी ने लिखा, मुतअद्दिल उलमा ने लिखा। अल्लाह के नबी हज फरमा रहे हैं, सरकार ने हज फरमाया, एक कुर्बानी अपने तरफ से पेश फरमाई, एक दुम्बे को ज़बा किया, फिर एक गाय बुलाई अपनी अज़वाज की तरफ से ज़बा किया और कहा अली एक दुम्बा और ले आओ। हज़रत अली कहते हैं मैंने दुम्बा लाया, सरकार ने उसको फिर ज़ुबा किया। साहबा इकराम अर्ज़ करते या रसूलल्लाह आप पहले एक दुम्बा ज़ुबा फरमा चुके, आप पहले एक दुम्बा ज़ुबा फरमा चुके अल्लाह के नबी, फिर ये दूसरा दुम्बा आपने क्यों ज़ुबा फरमाया? अल्लाह के नबी क्या फरमाते? साहबा कहते या रसूलल्लाह क्या आपसे कोई हज के रुकन में गलती वाक़ई हो गई, सऊ हो गया है, दम वाजिब हो गया आप पर? नबी पाक ने फरमाया अंबिया मासूम होते, नबी से गलती नहीं होती। फिर अल्लाह के नबी आपने दूसरा दुम्बा क्यों ज़बा किया? एक दुम्बा किया है। नबी क्या फरमाते? सुनो, ये दुम्बा मैंने अपनी कयामत तक की उस उम्मत के लिए ज़बा किया जो गरीब होंगे, अल्लाह की राह में कुर्बानी ना दे सकेंगे, उन सब की तरफ से मैंने कुर्बानी पेश कर दी है। नबी का एक दुम्बा पूरी उम्मत के लिए काफी है। तुम्हारा एक दुम्बा पूरे खानदान को नहीं चलता। एक कुर्बानी में एक कुर्बानी, गाय में 7, ऊंट में 7, बैल में 7, भैंस में 7, बड़ा जानवर है 7, 8वां किया फतवा देंगे मुफ्ती के, सबकी गई। 8 जैसी किया सबकी गई। 7 से ऊपर नहीं जा सकते बड़े में, और छोटे में 1 से ऊपर नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा एक बकरा तुम्हारे एक के काम नहीं आ रहा। नबी कह रहे मेरा ज़बा किया हुआ एक दुम्बा कयामत तक की उम्मत के लिए काफी। कहां नबी के अमल से बराबरी हो रही है तुम्हारी? नहीं हो सकती भाई।